بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سپر پاور امریکہ جو چائنا، روس اور ایران کو اقتصادی دلدل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی حکومت کی اوٹ پٹانگ حرکتیں پاکستان کو اوٹ پٹانگ بنا رہی ہیں۔ سویڈن کی وحشیانہ حرکتیں مسلمانوں کے عقیدے میں اضافہ ہی کر رہی ہیں۔ رابطہ عالم اسلام۔ برازیل کے صدر نے مظاہروں کو روکنے میں ناکامی پر آرمی چیف کو برطرف کر دیا۔ مودی سرکار مسلمانوں کی اذانوں سے بھی خوفزدہ، 7 مساجد پر جرمانہ۔ روشنی خارج کرنے والے کیڑوں سے بھری سرنگ۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے 6 دیگر اہم دستاویزات برآمد ہونے کے بعد امریکی عوام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ میں سروے رپورٹ کے مطابق 64% امریکی عوام کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ 36% امریکیوں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے اس اقدام سے امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کے ذاتی وکیل باب باؤر نے کہا کہ پورے احاطے کی تلاشی تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایف بی آئی کے ذریعے لی گئی دستاویزات میں جو بائیڈن کے سینٹ اور نائب صدارت کے وقت پر محیط تھا۔ ایف بی آئی نے جمعے کے روز صدر جو بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی اور اہم دستاویزات تلاش کی، جن میں خفیہ نشانات بھی موجود ہیں اور ان کے کچھ نوٹ بھی قبضے میں لیے گئے۔ یہ معاملہ صدر جو بائیڈن کے لیے سیاسی درد سر بن چکا ہے اور اس معاملے نے سابق صدر ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے کے بعد خفیہ دستاویزات اور سرکاری ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے بارے میں محکمہ انصاف کی تحقیقات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دوسری طرف بعض امریکی بینکوں نے اپنے ہزاروں ملازمین کو نکالنے کا آغاز کر دیا ہے۔ سپر پاور امریکہ جو دوسرے ممالک خاص طور سے چائنا، روس اور ایران کو اقتصادی دلدل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اب خود اسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اور اس کی اقتصادی صورتحال اس قدر زب و حالی کا شکار ہو چکی ہے کہ امریکی بینکوں سے ہزاروں ملازمین کو نکالنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں معاشی صورتحال بگڑنے کے بعد امریکی بینکوں میں بھی ملازمین کی برطرفیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ انویسٹمنٹ بینکوں کے ریونیو میں کمی کے باعث بینکوں پر لاگت کم کرنے کا دباؤ ہے۔ اس وجہ سے امریکی بینکنگ سیکٹر میں لاکھوں برطرفیوں کا خدشہ ہے۔ بینکوں کے اس فیصلے کے بعد ہزاروں ایسے افراد ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے جنہیں حالیہ برسوں میں بھرتی کیا گیا تھا۔ اس لہر کی زرد میں وہ ملازمین بھی آئیں گے جو پہلے کورونا کی وبا کے دوران نوکری سے فارغ ہونے سے بچ گئے تھے۔ بعض امریکی بینکوں نے تو 15,000 سے زائد ملازمین کو نکالنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ پاکستان کا مالی بحران تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوسری جانب سیاسی بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عمران خان کی خواہش کے تحت صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے 34 اور ایک عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ حکومت نے یہ بدلہ صرف پی ٹی آئی سے ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لیا ہے کہ ان کے ساتھ پنجاب میں جو ہاتھ ہو رہا تھا وہ اس سے لا تعلق کیوں رہی۔ ان خالی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ نواز شریف کی واپسی پنجاب کے نگراں سیٹ اپ سے جڑی ہوئی ہے۔ ان سوالات پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے حالیہ دنوں پیش آنے والے سیاسی واقعات کا تذکرہ ضروری ہے۔ عمران خان کو سب سے بڑا چیلنج پنجاب اسمبلی کے خاتمے کا تھا، جس میں وہ کامیاب رہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل ایک انگلی کے اشارے کی مار تھی اور وہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن وہاں کب انتخابات کرواتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔
پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے میں ناکامی کے بعد مسلم لیگ نون کو اس وقت صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے وہ فوری طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا واضح اندازہ پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لیتے وقت اسمبلی کی گیلری میں بیٹھے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں کی باڈی لینگویج سے کیا جا سکتا ہے۔ بجا طور پر مسلم لیگ نون اپنے مقصد میں ناکام ہوئی ہے اور عمران خان کو تواتر کے ساتھ ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد پہلی بار ایک بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ عمران خان پنجاب اسمبلی توڑنا چاہتے تھے اور وہ ٹوٹ گئی، لیکن کیا قومی اسمبلی کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی؟ اگر دو صوبائی اور قومی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو کس کو کتنا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا؟ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ امر قابل غور ہے کہ عمران مخالف جماعتوں نے پنجاب میں پہلے اسپیکر اور پھر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کروائی گئی عدم اعتماد کی تحریک کیوں واپس لی؟ اور جب گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی تو اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پھر واپس لے لی۔ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا گیا؟ جس طرح صورتحال تبدیل ہوئی اس کا اندازہ تو تھا ہی نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی ناراضگی اور عدم مشاورت موجودہ صورتحال کا سبب بنی۔ پارٹی کے اندر چند لوگوں کو غیر معمولی اہمیت دینے کے نتیجے میں بہت سارے سینئر لوگ شدید ناراض ہیں۔ ان ناراض لوگوں میں خود پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں۔ بجا طور پر پنجاب میں حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، آنے والے دنوں میں اس کا نزلہ بھی رانا ثناء اللہ پر گرے گا اور گرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ میاں نواز شریف ہی کریں گے۔ نون لیگ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، بشرطے کہ نواز شریف پارٹی کے اندر موجود اختلافات کو ختم کروائیں اور سب کو آن بورڈ لے کر فیصلے کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو جو کچھ نون لیگ کے ساتھ پہلے مرحلے میں ہوا ہے اس سے بھی برا اور بدتر برا حشر اس کا دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ اس بات کی علامت تھا کہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ حکومت بھی بار بار عمران خان کو دعوت دیتی رہی کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر کردار ادا کریں، لیکن جس طرح استعفے منظور کیے گئے ہیں اس سے واضح ہو چکا ہے کہ اب حکومت پی ٹی آئی کو اسمبلی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی حکومت سے بات چیت کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک چن کر ان تمام ارکان کو نکال باہر کر دیا گیا جو حکومت سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی گزشتہ سال دسمبر میں مختلف مواقع پر کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ارکان کے استعفے اس طرح منظور نہیں کیے جا سکتے جس طرح وہ کہتے ہیں، لیکن 17 جنوری کو اچانک رات کو الیکشن کمیشن کے ذریعے عوام کو پتہ چلا کہ 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اسپیکر کی بہت بڑی منافقت تھی۔ جو کام قومی اسمبلی میں انتہائی رازداری کے ساتھ شروع کیا گیا اور 35 ارکان کا انتخاب کر کے اسپیکر نے اپنے موقف کے برعکس استعفے منظور کیے اور مکمل خاموشی کے ساتھ اور منافقت کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھیج دیے۔ ماضی قریب میں جب 11 پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کیے گئے تھے تو اس بارے میں میڈیا کو بروقت آگاہ کیا گیا تھا، لیکن اس بار تو کسی کو بھنک تک پڑنے نہیں دی گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی خاموشی سے یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جا سکے کہ جو وہ عمران خان کے ساتھ پس پردہ بات چیت چلا رہی ہے۔ اور پنجاب کے معاملے میں حکومت کو اس بات کا غصہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ لا تعلق کیوں رہی۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا خیال ہے کہ پنجاب میں عمران خان خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کی خام خیالی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر صوبے میں حکومت بنا لیں گے۔ مریم نواز انتخابی مہم خود چلائیں گی اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت بھی اس مہم کا حصہ ہوگی اور اس طرح پی ڈی ایم کامیاب ہوگی۔ دوستو میرے خیال سے تو پی ڈی ایم خود خوش فہمی کا شکار ہے۔
بہرحال پی ڈی ایم اس بات پر غور کر رہی ہے کہ صوبے میں جہاں جس جماعت کی زیادہ حمایت ہے وہاں باقی جماعتیں اس کی حمایت کریں اور مل کر عمران خان کے امیدوار کا مقابلہ کریں۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عمران خان کی حمایت کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو اس مقصد میں کامیاب ہونے دیا جائے۔ دوستو، میرے خیال سے گو کہ میرے سننے والوں میں سے کچھ کو میرے خیال سے بہت چڑ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں معصومانہ انداز سے بتا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا پنجاب میں جیتنا ایسا ہی ہے جیسے عمران خان اور نواز شریف کا اتحاد ہو جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم اور رابطہ عالم اسلامی نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں حکام کی اجازت سے قرآن کریم کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں کی جانب سے سویڈن کے حکام کی اجازت سے قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی کرنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ اشتعال انگیز عمل ہے، یہ انتہا پسند عناصر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی مقدس اقدار کی توہین کرتے ہیں۔ یہ ایک اور مثال ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا، نفرت، عدم رواداری کس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ سویڈش حکام اس نفرت انگیز جرم کے مرتکب افراد کے خلاف ضروری اقدامات کریں۔ رابطہ عالم اسلامی نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک وحشیانہ عمل مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہی کرے گا۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے میں ناکامی پر ملک کے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ برازیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے، جس پر موجودہ صدر لولا ڈی سلوا نے اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ ایک اہم ملاقات بھی کی تھی۔ ملاقات کے بعد ہونے والی نئی پیش رفت نے سب کو حیران کر دیا۔ صدر لولا ڈی سلوا نے ایک مہینے قبل ہی بنانے جانے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا۔ نئے آرمی چیف کے لیے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر ساؤتھ ایسٹرن آرمی کمانڈر ٹومس سامنے آئے ہیں، تاہم ابھی ان کی تقرری کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برازیل کے صدر نے چند روز پہلے حکومت مخالف مظاہرین کے صدارتی محل، سپریم کورٹ اور اسمبلی پر حملوں کا ذمہ دار کچھ فوجی افسران پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک گیر مظاہروں کو فوج کی حمایت حاصل ہے۔ لولا ڈی سلوا 2003 سے 2010 تک صدر رہے تھے اور حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد 1 جنوری کو تیسری بار صدر کا عہدہ سنبھالا تھا، تاہم اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج جاری ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر 7 مساجد کو 5,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے لاؤڈ سپیکر پر بلند آواز میں اذان دینے پر 5 مساجد پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کو 5,000 فی مسجد جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مساجد کی انتظامیہ نے سماعت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ خیال رہے دوستو کہ اتراکھنڈ میں اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کی آواز کی سطح کم سے کم مقرر کی گئی ہے، جس پر مقامی بی جے پی رہنماؤں نے ان 7 مساجد کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ مولوی مودی کی جماعت کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا تھا کہ ان مساجد نے لاؤڈ سپیکر پر آواز کی مقرر کردہ حد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اونچی آواز میں اذان دی ہے، جس سے بزرگ اور بیمار شہریوں کے آرام میں خلل پڑا ہے۔ دوسری جانب عالم محمد عارف صاحب نے کہا کہ ایک میٹنگ میں سب نے آواز کو کم رکھنے کو تسلیم کیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شور شرابہ اذان سے نہیں بلکہ شادی بیاہ، گانے بجانے، گاڑیوں کے ہارن وغیرہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن پولیس اس قانون کا اطلاق صرف مساجد پر کرتی ہے، دیگر کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہم چلان بھر دیں گے اور لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کرنے کا انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ آسٹریلیا میں ایک طویل ریلوے سرنگ میں اب ایسے کیڑوں نے بسیرا کر لیا ہے جو رات کے وقت نیلی روشنی خارج کرتے ہیں۔ اس جگہ پر اب سیاحوں کا رش رہتا ہے
اور دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ سرنگ بھوتوں اور آسیب کی کہانیوں کی شہرت بھی رکھتی ہے۔ یہاں حیاتیاتی طور پر روشنی خارج کرنے والے حشرات نے ڈیرا جما لیا ہے۔ 1890 میں تعمیر کی گئی اس 624 میٹر طویل سرنگ کا نام میٹروپولیٹن ہے۔ ایک زمانے میں یہ بہت مصروف رہی اور اس کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ کئی عشروں تک بند رہنے والی سرنگ کو جب دوبارہ کھولا گیا تو یہاں روشنی خارج کرنے والے ننھے مہمان بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ اب رات کو روز یہاں خوبصورت روشنیوں کا ایک شو ہوتا تھا، جس کی چھت پر لاکھوں روشنی بھرے حشرات نظر آتے ہیں، لیکن روشنی خارج کرنے والے یہ حساس کیڑے خود روشنی سے بیزار ہیں اور جب سیاح ان پر ٹارچ ڈالتے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب انتظامیہ نے دوبارہ اس سرنگ کو بند کر کے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ اس ننھی مخلوق کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔